زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ میں نے جو ہے وہ علماء کا کام گراؤنڈ پر دیکھا ہے۔ جب آپ کوئی کام گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں نا تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محنت صرف وہ دکھتی ہے جس کا رزلٹ کامیابی ہوئی ہو۔ ماشاءاللہ آپ دین کا دفاع تو بہت اچھا کرتے ہیں، اور دین کا دفاع کرنا ایک استحبابی عمل ہے، یعنی مستحب ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، اللہ کیا مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب طلبہ اور آپ اہل علم آپ سے انسپائر ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو نہ ٹوپی پہنتا ہے، نہ داڑھی رکھتا ہے، نہ پانچے ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے، یہ کیسا دین کا مدافع ہے، کیسا دین کا دفاع کرنے والا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کامل عمل پیرا کیوں نظر نہیں آتے؟ پر جو ہمارے علماء ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے، یقیناً نصاب کی تبدیلی میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں بات کروں، لیکن ایکسٹرا کیوریکولم ایکٹیویٹیز کے طور پر شامل کرنا چاہیے، اس کو شامل کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اور اس کے لیے اہل کام سے کام لینا چاہیے جو اس کام کو سمجھتا ہو۔ بالکل۔ ایک آپ کے اوپر بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف ایک خاص سیاسی پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ہرگز سپورٹ نہیں کرتا۔ نعرے لگانے کے بجائے جو نعرے لگاتے ہو اس کو پریکٹیکل کرنا شروع کر دو۔ کراچی کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ جب پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا آفاق بھائی، ایک آخری سوال اور سب سے اس پوڈ کاسٹ کا اہم سوال، آپ کی شادی ہو گئی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم اسٹوڈیو میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں جب پوری قوم سو رہی ہوتی ہے تو ایک انسان ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر محنت میں لگا ہوتا ہے؟ ہے گائز، اسمی محمد آفاق خان۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو جب پوری قوم سو رہی ہوتی ہے تو یہ ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر ہمارے لیے کنٹینٹ تیار کرتا ہے، ہمارے لیے ایک پیغام تیار کرتا ہے، اور جب قوم سو کر اٹھتی ہے تو پھر اس کا پیغام سننے کے لیے بے چین ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آفاق خان، جن کو دیکھ کر اقبال کا ایک شعر جو ساقی نامہ میں لکھا ہے بہت اچھے طریقے سے ذہن میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو یہ ایسے جوان ہیں جو اس وقت حقیقی معنوں میں پیروں کے بھی استاد بنے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اکابر اہل علم اور بزرگوں کی ان کو صحبتیں حاصل ہیں، بڑے ان کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت سے اور قابلیت سے نوازا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر کے اندر اتنے بڑے بڑے دینی اور عالمی پلیٹ فارموں کے اندر اپنی جو ہے سربراہی اور اپنی ترجمانی کرنا، یہ انہی کا جو ہے وہ کام ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے مہمان کو جو محمد آفاق بھائی ہیں اپنے میم اسٹوڈیو آنے پر خوش آمدید کہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آفاق بھائی، آپ محمد آفاق خان ہے کون؟ آخر محمد آفاق خان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے ذرا مختصر انداز میں سمجھا دیں۔ پہلے تو ایک بات میں کلیئر کر دوں، آپ نے ماشاءاللہ سے یہ آپ کو خلوص سے جو آپ نے تعارف کیا، لیکن وہ پیروں کا استاد جو ہے وہ صرف ایک شعر ہے، یہ نہ ہو کہ سارے پیر میرے پیچھے پڑ جائیں، تو یہ ایک صرف شعر کی حد تک ہے۔ اور یہی ہوں جی آپ کے سامنے، جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہے، جو ان فرنٹ آف دا کیمرہ ہے، سیم تھنگ۔ بس اس سلسلے کی میں اس طرح سے آیا کہ ظاہر سی بات ہے جرنلزم کی ہوئی الحمدللہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ جرنلزم کرتے ہیں مختلف چینلز میں آپ جب جاتے ہیں تو ہر چینلز کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے، یہی صحافت کے اقدار ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو لگے کہ کوئی پالیسی آپ کے جو ہے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو یا اپنے مزاج بدل دیں، یا پالیسی بدل دیں، یا پلیٹ فارم بدل دیں۔ صحیح۔ تو مزاج تو نہیں بدلا جا سکتا تھا، پالیسی بھی نہیں بدلا جا سکتی، میں نے پلیٹ فارم چینج کیا۔ صحیح۔ اور سوشل میڈیا کی طرف آ گیا، اور الحمدللہ پچھلے 10-12 سالوں سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسی ٹریک پر چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہی ٹریک قائم و دائم رہے، کیونکہ ٹریک بدلنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگتا، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں علماء کا کمال ہے، اس میں آپ جیسی شخصیات کا کمال ہے جو عزت دیتے ہیں، جو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو آگے بڑھاتی ہیں۔ سو بس صحافت کی جو صحافت میں نے کی اس کو اس سلسلے کے لیے استعمال کیا کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ تھوڑا سا اسلام کے قریب آ جائے۔ صحیح۔ آفاق بھائی، آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس کے اندر شروع میں تھوڑے سے ہم نے میٹھے سوال رکھے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر ہم نے تھوڑے کھٹے سوال رکھے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑے کڑوے سوال رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی زہریلا سوال نہ ہو، باقی خیر ہے۔
نہیں انشاءاللہ زہریلا سوال نہیں ہوگا, کڑوا ہوگا تھوڑا سا, لیکن انشاءاللہ زہریلا نہیں ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ جواب دینے میں آسانی ہوگی. ہم چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کی جرنی انگلینڈ سے شروع ہوئی اور اس کے بعد آپ پاکستان آئے, تو آپ نے دینداروں کا اور اہل مدارس کے دفاع کو اتنی اہمیت کیوں دی کہ آپ نے سارے کام چھوڑ کے آپ اس کے لیے وقف ہو گئے؟ جی دیکھیں, بات دراصل یہ ہے, میں مختلف پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ علماء کا کام گراؤنڈ پر دیکھا ہے. جب آپ کوئی کام گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں نا تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ محنت صرف وہ دکھتی ہے جس کا رزلٹ کامیابی ہوئی ہو. جب انسان کوئی کامیاب ہو جاتا ہے نا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی محنت کی تھی. آپ نے اگر محنت کی بھی ہو لیکن اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہ ہو تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا محنت کا. تو ظاہر سی بات ہے, اسپیشلی برطانیہ میں, انگلینڈ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دارالکفر جس کو کہا جاتا ہے, اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر شہر میں مسجد ملتی ہے, ہر شہر میں مسجد میں پھر امام ملتے ہیں, حفاظ ملتے ہیں, علماء کرام ملتے ہیں, حلال حرام کی تمیز کی بات کرنے والے ملتے ہیں. پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا, کیونکہ یہاں پر تو لوگ آتے ہیں اپنے لیے پیسے کماتے ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش پیسے بھیجتے ہیں, کوئی مزدور طبقہ ہوتا ہے. لیکن ایسے وقت میں جب کوئی علماء آتے ہیں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آگے نسلیں آنے والی ہیں ہمارے مسلمانوں کی جن کا ہمیں خیال کرنا ہے. تو ان چیزوں سے میں امپریس ہوا اور میں نے سوچا کہ یار یہ علماء کو جتنا برا بھلا کہا جاتا ہے یہ تو اپنے بارے میں بتاتا ہی نہیں ہے. اور ایک اور سٹوری یہ بھی ہے کہ میں ایک دفعہ یہاں پہ تبلیغی اجتماع ہوتا تھا کراچی میں, بہت عرصہ پہلے اسکول کے دور میں گیا تھا, اور اس وقت غالباً کوئی ایسا ہوا تھا کہ تبلیغیوں پر کوئی پابندی لگی تھی, کچھ معاملہ ہوا تھا. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہی لاکھوں کی تعداد والے لوگ تھوڑا سا باہر نکل کر سڑک پر بیٹھ جائیں تو حکومت تو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ انتشاری ہیں, نہ فسادی ہیں, نہ ملک کے خلاف ہیں, نہ یہ اداروں کے خلاف ہیں, بلکہ یہ اس ملک کو اصلی اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا رہے ہیں. یہ اصل میں اس کو وہ اسلامی نظام والا ملک بنا رہے ہیں جس کے نام پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا, قربانیاں دی. اور دوسری طرف پھر جب آپ برطانیہ جاتے ہیں, آپ یورپ جاتے ہیں, وہاں پر انہی علماء کے شاگردوں سے ملتے ہیں. کبھی مجھے کوئی ملتا ہے میں مفتی عثمانی صاحب کا شاگرد ہوں, کوئی بولتا ہے طارق مسعود صاحب کا شاگرد ہوں, کوئی مفتی منیب الرحمان صاحب کے شاگرد ہے, کوئی احتشام الہی ظہیر صاحب کا شاگرد ہے. تو پھر انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ جن کو ہم فرقوں کی جنگ سمجھتے ہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اکابرین سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, سب اپنے اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز سے متاثر ہوا اور سوچا کہ اپنے پلیٹ فارم پہ ہر گلیرا رنگو بو دیگر است, ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے, ہر پھول کے مہکنے کا انداز الگ ہوتا ہے, کسی کو کوئی پسند ہے, کسی کو کوئی پسند ہے. آفاق بھائی, آپ نے ماشاءاللہ جرنلسٹ کہاں سے کی اور جرنلزم کی ہے, تو پھر اس کے بعد جرنلسٹ ہونے کے تقاضے پہ کتنا آپ نے عمل کیا؟ کیونکہ جرنلسٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ نیوٹرل خالی رپورٹنگ کرے نا. آپ نے صرف ایک خاص طبقے کی رپورٹنگ کیوں کری؟ دیکھیں, جرنلزم اوبیسلی میں نے یہاں کراچی یونیورسٹی سے بھی کیا, اس کے بعد جب میں یو کے گیا تو وہاں پہ مختلف ڈپلوماز میں نے کیے. اسی طریقے سے ڈیجیٹل جرنلزم جو ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں میں نے الحمدللہ. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں ڈگری ہولڈر جرنلسٹ ہوں, میں ویسے ہی نہیں ہوں. اور ڈگری ہولڈر جرنلسٹ کی پھر یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ تو جرنلزم میں سیکھا ہوگا نا, کہ آپ نے ہر چیز کانٹینٹ اس طرح سے نہیں بنانا کہ صرف اس کی جو ہے ایک شور مچ جائے, کوئی فائدہ نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں میں اپنے مد نظر رکھتا ہوں. لیکن جو آپ نے کہا کہ ایک مخصوص جو ہے طبقہ ہو سکتا ہے, ایک مخصوص مشن پر کیوں کام کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں دیکھیں بالکل انسان کو بائس نہیں ہونا چاہیے کسی ایک سائڈ کی کام, لیکن جو حق کی بات کر رہے ہوں آپ نے وہ حق کی بات بیان کرنی ہوگی. سو میں اپنی جرنلزم میں میرا یہی طریقہ کار رہا ہے. اب میں کیا کروں, جب علماء کام ہی حق کا کرتے ہیں تو میں انہی کی بات کروں گا. اب اگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ صرف ایک خاص طبقے, مثال کے طور پر دیوبندیوں حضرات کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں, حالانکہ آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ کو دیگر مکاتب فکر کے ساتھ بھی نظر آنا چاہیے. اور بھی تو دیندار ہیں, وہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ایک طبقے کے علماء کے ساتھ ہی کیوں؟ دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے, جو میں اب تک سمجھتا ہوں کہ جو بڑے مدارس ہیں, آپ دیکھیں گے دیوبند کے مدارس, میرے کو ایسا لگتا ہے, میں خود مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں. صحیح ہے. اسی طریقے سے آپ جہادی مائنڈ سیٹ کی طرف چلے جائیں, وہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے, چاہے وہ بہت پرانے زمانے کا جہاد بھی ہو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس میں بھی ہمارے علماء کے نام ہے, اور جہاد سے مراد یہ نہیں, بہت بڑا کردار, اور جہاد سے مراد یہ بالکل بھی نہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں کوئی انتشار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کی بات کرتے ہوئے شہید ہو گئے. کتنے علماء ہیں جو اسی طریقے کے شہید ہوئے ہیں. باقی یقیناً میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا بہت بڑا فین ہوں, میں خادم حسین رضوی صاحب کا بہت بڑا فین تھا. ان کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی تھی جس کی وجہ سے میرا پیج بلاک ہو گیا. اور اسی طریقے سے اہل حدیث علماء کا میں بہت بڑا فین ہوں. میں ہر وقت گاڑی میں وہ ایک سنتا ہوں کہ ایک بڑا مشہور, ایک میں آپ کو بتا دوں گا, مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا, ایک نظم ہے اس میں تمام فرقوں کے لیے وہ نظم کہی گئی ہے, اتحاد اتفاق کی, اور وہ مجھے بڑی پسند ہے.
تو میرے لیے تو سارے علماء جو ہے وہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. البتہ وقت کی قلت ہوتی ہے, کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت علماء دیوبند کے جو طلباء ہیں وہ شاید سوشل میڈیا پر زیادہ ہیں, سب سے زیادہ وہ ویڈیو زیادہ چل جاتی ہے. صحیح. ادروائز میں بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, میں سب کا فین اس لیے ہوں کہ میں خود عالم دین نہیں, تو میری کوئی حیثیت نہیں میں کسی کو اختلاف کروں. اچھا آفاق بھائی, دیکھیں ماشاءاللہ آپ اہل علم کا, اہل دین کا دفاع بھی کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ دین کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. تو میں نے آپ کے ذات سے متعلق کچھ سوال تھے نا, کہ کھٹے سوال کی طرف آ جاتے کہ ماشاءاللہ آپ دین کا دفاع تو بہت اچھا کرتے ہیں, اور دین کا دفاع کرنا ایک استحبابی عمل ہے, یعنی مستحب ہے, کر لیں تو ٹھیک ہے, اللہ کی یہاں مواخذہ نہیں ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب طلبہ اور آپ اہل علم آپ سے انسپائر ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو نہ ٹوپی پہنتا ہے, نہ داڑھی رکھتا ہے, نہ پانچے ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے, یہ کیسا دین کا مدافع ہے, کیسا دین کا دفاع کرنے والا ہے. تو اپنی زندگی میں کامل عمل پیرا کیوں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں یہ بات بالکل مانتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنائے جیسے لوگ مجھے سمجھتے ہیں. آمین. میری یہ کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ایک تو ظاہری طور پر جو چیز دکھائی دیتی ہے نا کہ علماء کا دفاع کرنے والا اور بہت نیک انسان ہوگا, یہ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے. ایک یہ جھوٹ ہوگا, لیکن میں اس کو بھی ایک دلیل اپنے لیے کبھی کبھی سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر میں ٹوپی پہن لوں, ٹوپی پہننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ, اور جو پہن رہے ہیں بہترین کام ہے. مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو نہ پہن کے آپ کامیاب ہو جاؤ گے, پہن کے ہی کامیابی ہے. صحیح ہے. لیکن بہت علماء کرام کا یہ مشورہ ہے مجھے, اچھا, کہ اگر آپ ٹوپی پہن کر دین والا کام کر رہے ہیں, یا علماء کے دفاع کی کوئی بات کریں, لبرس کے خلاف کوئی بات کریں, تو وہ کہیں گے یہ تو ہمارے اپنے بندوں میں لوگ سنے گا نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک اور بات یہ ہے, اگر میں آپ جیسے مثال کے طور پہ ایک لباس ہو جائے میرا, تو میں دیکھیں ایک عاجزی سے نہیں کر رہا, ریئلٹی میں کہہ رہا ہوں, میں ایک جاہل ہوں علماء کے سامنے. مجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, مجھ سے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس سے پورے علماء کے اوپر جو ہے وہ سوالی نشان ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عالم دین ہوتا ہے, کوئی ایسی بات کرتے لوگ سارے مولوی ایسے ہیں. صحیح. تو میں چاہتا ہوں کم از کم میں اس معاملے میں نہیں آؤں کہ لوگ بولیں کہ سارے مولوی ایسے ہیں. بھائی میں مولوی ہی نہیں ہوں, جو ہوں وہ آپ کے سامنے ہوں, اینڈ دس از واٹس بین ہیپننگ. تو اگر حق کی بات کرنی ہو, اسلام کی بات کرنی ہو, آئی تھنک لباس ضروری ہے, بٹ اس کے علاوہ اگر آپ مخلص ہوں اور کام دلائل کی بنیاد پر کریں تو بالکل. انما الاعمال بالخواتیم. اللہ تعالیٰ سے امید ہے, اللہ تعالیٰ خاتمہ جو ہے وہ اس کے اوپر سارا کا سارا دار و مدار ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ انسان اپنی زندگی تبدیل کر لیتا ہے, تو کامل اتباع سنت تو بہرحال وہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ضرور لے کر آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی بہت رکھا ہے. اچھا آفاق بھائی, ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے انتظار کس کا کرتے ہیں؟ پبلک بہت پریشان ہے, یہ جاننا چاہتی ہے کہ کون ہے جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, یا کون ہے جس کے منتظر ہیں آپ؟ دیکھیں میرا جو کام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم تو بزنس میں سفر نہیں کرتے, اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں, 3-4 گھنٹے پہلے جانا پڑتا ہے. صحیح ہے. اور ایئرپورٹ پہ چیزیں بھی بڑی مہنگی ہوتی ہیں اگر آپ خریدنا چاہیں تو. اس سے میں بہتر ایک کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کر فلائٹ کا انتظار کروں. میں واقعی میں کرتا ہوں. اچھا. ایئرپورٹ پر بیٹھ کر میں فلائٹ کا انتظار ہی کر رہا ہوتا ہوں. تو 3-4 دفعہ میں نے ویڈیو بنی, لوگوں نے کہا یہ دیکھو ابھی تمہیں ایئرپورٹ پر بیٹھ کر فلائٹ کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا اچھا لوگوں کو برا لگ رہا ہے, چلو یہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور واقعی میں وہاں پہ انسان آپ نے کرٹیسائز کو ہی اپنی طاقت بنا لی. جی جی ایگزیکٹلی. اس میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا نا, آپ لوگوں کو کام میں کرٹیسائز کریں گے. وہ ماشاءاللہ آپ کا ایک ٹریڈ مارک بن گیا. جی 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 وہ کرٹیسائز تھا کسی زمانے میں, اب وہ ایک ٹریڈ مارک بن گیا. اچھا آفاق بھائی, ماشاءاللہ نوجوان نسل تو آپ کے اوپر جان چھڑکتی ہے. میں حقیقی معنوں میں بتاؤں تو طلبہ کا جو ہے نا وہ دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے الحمدللہ. تو طلبہ جب آپ کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں, تو آپ طلبہ کے لیے کوئی ایک روڈ میپ بتائیں نا, کہ جس کی وجہ سے طلبہ بھی اس ڈیجیٹل میدان میں کوئی اچھے طریقے سے کام کر سکیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی مدارس کے طلباء ہیں وہ واقعتاً اصلی میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. میں ان کو جگر کا ٹکڑا ہی کہتا ہوں. بالکل ایسے ہی. لیکن میری ایک رائے ہے یہاں پہ کہ ہر شخص کو ڈیجیٹل لائف کی طرف, ڈیجیٹل جرنلزم کی طرف نہیں آنا چاہیے ایز فار ایز آپ اس میں ٹرینڈ نہ ہو. صحیح ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ ہر انسان کا ایک ڈیفالٹ سسٹم ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں مطلب بہت زیادہ اگر میں بات کرتا ہوں, بات کرنے میں اچھا ہوں تو پھر میں اس کو استعمال کروں. میں لکھنے میں اچھا ہوں تو میں اس کو استعمال کروں. صحیح ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفاق آلریڈی کوئی کام کر رہا ہے, مفتی صاحب آلریڈی کوئی کام کر رہے ہیں, تو میں انہی کو سپورٹ کر لوں بجائے اس کے کہ میں اپنی ایک جو کہتے ہیں دکان کھول لوں, جس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے کام کو کیوں نہ آگے بڑھاؤں. صحیح. لیکن جو لوگ سوشل میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے, دیکھیں یہ شہرت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ میں تکبر پیدا کرتی ہے. حقیقت. جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ ہی عقل کل ہو. حقیقت.
آپ میں آپ کے تھوڑے سے فالوور زیادہ ہو جائیں گے، جو کم فالوور والا ہوگا آپ بولے یار اس کو کیا پتا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ واقعی بہت ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں. ایسا ہوتا ہے کیونکہ ایک بندہ بہت بڑے عالم دین ہوں گے، وہ مفتی ہوں گے، آپ بولیں گے یار کتنے 1000 فالوور ہیں یار، ایسے بات نہیں، ایسی بات نہیں. تو اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں آپ کے پاس اگر ملین فالوور آ جائے تو آپ ہر چیز پر اپنی رائے دے دیں. صحیح. تو جب تک میرے خیال کے مطابق کہ مدارس میں ہی خود کوئی ایسا نظام نہ ہو جہاں پر ڈیجیٹل جرنلزم یا اس سوشل میڈیا کے فتنے کو سمجھایا جاتا ہو کام کیسے کرنا ہے، تب تک نہ ہی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ آئیں تو اس تیاری کے ساتھ آئیں کہ آپ کا ٹریک چینج نہ ہو. بالکل. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کیا مدارس کے نصاب میں ڈیجیٹل وارفیئر کے حوالے سے کچھ نصابی سرگرمیاں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو بھی سکھانا چاہیے؟ جس طرح ہم عصری اداروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً ہی اپنے نصاب کے اندر اے آئی لے آئے، جیسے ہی اے آئی آیا، اس طرح اور بھی جو جدید تقاضے ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق فوراً اپنے نصاب کے اندر تبدیلیاں کر لیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ مدارس اس معاملے کے اندر 100-200 سال پیچھے ہی رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اکابر سے جو چیز چلی آ رہی ہے تو ہم اسی پر ہی رہیں گے، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. دیکھیں ہمارے جو مدارس ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم دفاعی پوزیشن پہ رہے ہیں. صحیح. ایک بڑا مشہور جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جو اسپیکر آیا تو ہمارے علماء نے اس کو حرام قرار دیا. بالکل. کیمرے کو حرام قرار دیا اور قرآن کی اشاعت کو پرنٹنگ کو حرام قرار دیا. کیوں؟ اب اس کے پیچھے کی سائنس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے کہ مدارس میں جو علماء تھے ان کا اس کے پیچھے کا ریزن کیا تھا؟ مطلب جو اسپیکر آیا ان کے پیچھے کا ان کا ریزن یہ تھا کہ جو مائک میں جو بولا جا رہا ہے اور جو اسپیکر سے اس کے رزلٹ نکل رہا ہے، آیا وہ ریکارڈڈ ہے یا وہ ریکارڈڈ نہیں ہے. اب تو ہمارے لیے آسان ہو گیا نا، لیکن ایک نئی ٹیکنالوجی جب آتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیپ ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اذان ان کو جب اذان دی جاتی تھی تو علماء یہ جاننا چاہ رہے تھے جو اذان دی جا رہی ہے آیا یہ ریکارڈڈ ہے یا یہ لائیو ہے، اور اگر لائیو ہے تو جو شخص دے رہا ہے اسی کی آواز میں آ رہی ہے یا اس آواز میں کوئی اتنی تبدیلی آ رہی ہے کہ ایسا نہ لگے کہ جو شخص اذان دے رہا ہے وہ کون ہے. بالکل. تو یہ کچھ ایسی شرائن باتیں ہوتی ہیں جن کو کلیئر ہونے میں ٹائم لگا، انہوں نے کلیئر کر دیا. اس کے بعد وائی ناٹ. اسی طریقے سے قرآن کی بات ہے کہ بھئی اشاعت پر کیوں پابندی لگا گئی. میں آپ کی سوال کی جواب دے پاتا ہوں لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوگوں کا بیک گراؤنڈ. اب مثال کے طور پہ ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. صحیح ہے. آن لائن کے بہت فوائد ہیں. نقصان کیا ہے؟ بچوں میں تمیز ختم ہو گئی ہے. بالکل. مدارس کے طلباء میں اگر کوئی آن لائن طالب علم ہو، استاد کی وہ اہمیت ختم ہو گئی. بالکل. اب قرآن کیسے نازل ہوا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. صحبت. ٹھیک ہے، صحبت کی برکت. کیوں؟ اس کے مطلب یہ کہ صحبت کی ایک برکت ہوتی ہے. تو آپ جب ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیں، آن لائن کر دیں، صحبت کی وہ برکت ختم ہو جاتی ہے. تو علماء کو یہی ڈر اور خوف تھا کہ جو صحبت سے ہو سکتا ہے، جو ایک ساتھ بیٹھ کے فیس ٹو فیس ہو سکتا ہے، اسی کو اگر ہم سب کچھ پرنٹنگ بیس پہ کر دیں، آن لائن کر دیں، آپس میں تعلق ختم ہو جائے، کمیونیکیشن ختم ہو جائے، سینہ بہ سینہ سلسلہ ختم ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں وہ حیثیت نہیں رہی. بالکل. یہی طریقہ یہاں پر جو ہمارے علماء ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے. یقیناً نصاب کی تبدیلی میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں بات کروں، لیکن ایکسٹرا کیوریکولم ایکٹیویٹیز کے طور پر شامل کرنا چاہیے. اس کو شامل کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اور اس کے لیے اہل کام سے کام لینا چاہیے جو اس کام کو سمجھتا ہو. بالکل. اگر آپ کسی کو 8-10 ہزار روپے دے کر اے آئی سمجھانے کے لیے بٹھائیں گے تو وہ وہی اے آئی سمجھے گا جو 8-10 ہزار کے لائق. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے کہ بیٹا آپ یہ فیس بک وہ جو سافٹ ویئر سیکھ لو بنانا، بہت پیسہ ہے. میں نے کہا حضرت سر آپ نے کتنا کمایا؟ ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے پھر کلاس سے نکال دیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اس لیے پوچھا کہ بھئی اگر آپ مجھے 1 لاکھ روپے بنانا سکھا رہے ہو تو آپ کتنے بنا رہے ہو؟ صحیح بات. تو ان سیم وے اگر آپ کسی سے ایکسپرٹ کو لے کر آؤ گے، 50-60 ہزار روپے اس کو دو گے، تو آپ اپنے بچوں کی اگلے 20 سال اس کو فتنوں سے بچا سکو گے. بالکل. ان کو پتہ تو ہو فتنہ کیا ہے. یہ دیکھیں میں خود اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں، سلو موشن پہ چلنا، فلٹر لگانا، ٹھیک ہے، پیچھے اے میرے دین کے پاس بانو سنو، اور پتہ نہیں مدارس کی یہ بابا ہم ہیں کیا؟ نہیں ہے. بالکل. اگر ہم ہوتے ہمارے ملک کا یہ حال ہوتا. نہیں، حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر فیلڈ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، تو بس اس فیلڈ کے یہ تقاضے ہیں. یہ پبلک کو صرف آپ کی بات نہیں سننی، ان کو ایک امیج بھی چاہیے، ان کو ایک جو ہے آپ کا ایک کیا کہتے ہیں طرز اور ٹرینڈ بھی چاہیے. تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ چلو 8-10 ویڈیوز وہ بنا لو جس میں سلو موشن میں واک کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ کے آئی ڈی سے کسی کو فائدہ ہونا چاہیے. اس طرح ہمارے مامون بھائی کی آئی ڈی ہے دارالعلوم کا مینارہ دکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اب واقعی میں اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا کہ میں دارالعلوم کا مینارہ دیکھتا ہوں، پہچان لیتا ہوں، ہاں یار یہ وہی ہے. لیکن ان اے وے یہ آپ اپنے ادارے کو آگے لے کر جا رہے ہیں اگر آپ سامنے نہیں آنا چاہیے. اس طرح آپ کے تمام طلباء کو چاہیے کہ آپ کی ریلز، آپ کی شارٹس اس کو اس انداز سے شیئر کی جائیں جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو سکے، علمی فائدہ. سو اگر آپ فائدہ دے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اپنے ویوز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو بابا نہ کریں. اگر کرنا ہے تو پھر اس کو کم از کم اسلام کا دفاع اور اسلام کی خدمت نہ کریں، اس کو لیبل نہ لگائیں. بالکل، بہت اچھی بات ہے. اچھا افاق بھائی،
ایک آپ کے اوپر بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف ایک خاص سیاسی پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ کا کام ہی نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ہرگز سپورٹ نہیں کرتا, میں ان کے کام کو سپورٹ کرتا ہوں. صحیح. اور ایز اے عالم دین مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں سپورٹ کرتا ہوں. اور میرا یہ رائے ہے کہ اگر سیاسی کسی کو بھی کوئی مخالفت کرنی ہو 1000 دفعہ کرے. صحیح ہے. میری بھی ہے. صحیح. اور سیاسی مخالفت سے مراد ہے اگر کوئی ان کو سیاسی مخالفت کرتا ہے تو میں کوئی جواب نہیں دیتا. صحیح ہے. میں کوئی جواب نہیں دیتا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, مدرسے کو استعمال کر رہے ہیں, مدارس والوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے, مدارس والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, دین یو آر رانگ. صحیح. دین آئی ول سے کہ نہیں بھائی یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہ ہوتے, میری یہ رائے ہے, صحیح, تو آج مدارس پہ جو حالات ہوتے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ آپ یہ بھی مان لیں کہ مدارس کو استعمال کر رہے ہیں, مان لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو مدارس کو استعمال کر رہے ہیں تو بدلے میں مدارس کو کچھ تو مل رہا ہے نا. مل رہا ہے. ان کو وہ ایک ڈیفینسو وال بنی ہوئی ہے جس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایک بلٹ پروف جیکٹ ہے مدارس والوں کے لیے. سو یس ہی از دا بلٹ پروف جیکٹ. اور میں کھل کر کہتا ہوں یس میں ڈیفینڈ کروں گا. صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتے صحیح ہے جو اس طرح مدارس کا دفاع کرتے اور دکھنے میں عالم دین ہے, بولنے میں عالم دین ہے, تو اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کوئی سیاسی شخصیت چاہیں گے تو کم از کم ایسا چاہیں گے جس طرح آپ نے کہا کہ دیکھے تو صحیح مولوی, دیکھیے تو صحیح, بات کرنے میں تو مولوی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آفاق بھائی, کچھ جو ہے وہ سوالات آپ کی پسند ناپسند سے متعلق, مختصر الفاظ میں اس کا مختصر جواب جس کو کہتے ہیں ون ورڈ آنسر. ٹھیک ہے جی. تو پسندیدہ صحافی کون؟ آفاق خان. پسندیدہ ملک کون سا پاکستان کے علاوہ؟ اچھا پاکستان کے علاوہ, ہاں وہ تو پھر آپ پاکستانی کہہ دیں گے نا, جس طرح آپ نے آفاق خان کہہ دیا. میں سمجھ گیا آپ کی کہ بھائی آپ کو ایک آپشن نہیں دینا آپ کو. پاکستان کے علاوہ سعودی عرب. سعودی عرب. اچھا جی, کراچی کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ کراچی کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ جب پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کو ایڈٹ تو نہیں کرنا نا؟ نہیں بالکل نہیں کرنا. اچھا آفاق بھائی, ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات آپ نے کسی کے خلاف, جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کوئی ابھی جواد احمد کے خلاف آپ نے ویڈیو بنائی, بہت وائرل ہوئی, وہ پھٹا بڑول مجھے بہت برا لگتا ہے, وہ ماشاءاللہ بہت وائرل ہوئی ویڈیو. اسی طرح آپ کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے لبرلز کی طرف سے یا سیکولرز کی طرف سے, تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی ایک تگڑی آواز سامنے آتی ہے. تو ایسا ہوا ہے کہ اگلے دن اس نے فون کال کر کے دھمکیاں لگا دی ہوں آپ کو؟ نہیں, میرے پاس پاکستانی نمبر ہی نہیں ہے. اچھا صحیح ہے. لیکن بالفرض کوئی گھر پہ پہنچ گیا یا کسی نے کہیں آپ کو کسی شادی وادی میں کسی ایسے پبلک پلیس, بھائی میرے پاس پاکستانی نمبر نہیں ہے, گھر میں موجود ہوتا نہیں ہوں, صحیح, کامنٹس میں پڑھتا نہیں ہوں, صحیح, میسیج کے جواب میں دیتا نہیں ہوں, جو میرا واٹس ایپ والا ٹھیک ہے اس پہ ہزاروں میسج آتے ہیں. صحیح. اور جس کو اپنی وہ کہتے ہیں نا گالیاں دینی ہوتی ہے یا غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ وائس نوٹ پہ کرتے ہیں, وہ میں سنتا نہیں ہوں, لکھنے میں اس کے لیے وقت لگتا ہے. البتہ یہ ہوا ہے کہ کہیں لوگ ملے ہیں, بھائی آپ کے ساتھ بحث کرنی ہے, صحیح ہے, تو میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح, وہ جو بھی کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ بحث کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے, چلتے پھرتے تھوڑی کسی کا گلا پکڑ کے آپ اس کے باقاعدہ. میں سے دفعہ ہوا سعودی عرب میں, مجھے ایک بندے نے کہا کہ میں مدینہ جا رہا تھا, تو مجھے کہا کہ آپ میری ٹیکسی میں چلیں, میں آپ کو مدینہ چھوڑ دیتا ہوں. بیٹھے گاڑی لوگ کیے, بولتے ہیں مدینے تک آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ میرزا مرزا کے خلاف کیوں ہیں. اچھا, ابراہیم خلیل روڈ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا, میں نے کہا بھائی مجھے اتار دو. میں نے کہا مدینہ جانا مشکل ہو جائے گا, ظاہر سی بات ہے یار, راستے میں کہیں, میں نے کہا کہیں کسی صحرا میں اتار کے مرڈر ہی نہ کر, کیونکہ وہ انداز نہیں ہوتا نا, انداز ہونا چاہیے بات کرنے کا. تو میں انجینئر مرزا کے بھی خلاف ہوں, میں جواد احمد کے بھی خلاف ہوں, میں فواد چودھری کے بھی خلاف ہوں, جس کو میں نے واجب الجماعت کہا ہے, تو یس آئی ایم کمپلیٹلی اگینسٹ. اچھا سوری ون ورڈ تھا اس کو پورا میں نے, نہیں وہ درمیان میں نے ایک سوال الگ سے کر لیا تھا, میں پھر اس کی طرف آتا ہوں. اچھا اگر صحافت چھوڑنی پڑ جائے تو کون سا دوسری فیلڈ اختیار کریں گے؟ ہیومینیٹیرین, یہ جو آلریڈی ہیومینیٹیرین یعنی کہ رفاہی کام, ویلفیئر سپورٹ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہترین. اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کا پہلا آرڈر کیا ہوگا؟ تمام سیاسی پارٹیوں کو ختم کر دیا جائے, صرف ایک ہی جھنڈا لا ہوگا, وہ پاکستان. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ سیاسی پارٹیاں, میں وزیر اعظم ہوں, یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی. نہیں تو ابھی وزیر اعظم ماشاء اللہ والی بات ہوگی نا, سیاسی پارٹیاں سب ختم ہو, بس ایک فوجی ڈنڈا چلے گا. بھائی تو میں بھی وزیر اعظم ہوں, میں بھی یہی کروں گا جو اتنے کر رہے ہیں 80 سال سے. اس کا مطلب پھر ڈکٹیٹر تو صحیح کرتے ہیں. ہاں صحیح کرتے ہیں نا. اچھا, کہیں کہیں کی ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر آپ کو ٹائم مشین مل جائے تو ماضی میں جائیں گے یا مستقبل میں جائیں گے؟ یعنی آپ کو اپنا پاسٹ زیادہ پسند ہے یا فیوچر؟ ماضی میں جاؤں گا. ماضی میں جائیں گے. ماضی میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک ہفتہ سوشل میڈیا کے بغیر رہیں تو کیسا محسوس کریں گے؟ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے.
تو ایسا کوئی ہے جگہ مثال کے طور پہ آپ کو چاہتے ہو کہ یار سب کام چھوڑ چھاڑ کے میں نکل کے بھاگ جاؤں وہاں پہ، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، ہوتا ہے. میں چلا جاتا ہوں پہاڑوں اچھا. میں، کہیں چلا جاتا ہوں. گڈ. اور ہمارا تو کام ہی ایسا ہے ماشاء اللہ کہ ہمارے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں گناہیں اور برائیاں اتنی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیلاب زلزلہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں 12 دن. کوئی سوشل ماشاء اللہ آپ سے ملنے والے تو ہزاروں لاکھوں ہیں جو شوق رکھتے ہیں کہ آفاق بھائی سے ملاقات ہو جائے. آفاق بھائی کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ یار؟ بار بار شیخ الاسلام مفتی عثمانی صاحب سے. اچھا. بار بار. سبحان اللہ. بہترین بھائی آپ کے جواب. اچھا جی، اگر آپ کو کسی نیوز چینل کے اندر آفر آئے اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ ہمارا چینل جوائن کر لیں، عامر احمد عثمانی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جوائن کر لیا، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جوائن کر لیتے ہیں، جی. تو نیوز چینل جوائن کریں گے؟ نہیں نہیں جوائن کریں گے. کیا وجہ؟ وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. اگر وہ مجھے کھل کر کام کرنے دیں گے تو وائی ناٹ، ادروائز نہیں. آپ کو میڈیا کا ایک بڑا پلیٹ فارم ملے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے، تو وہ کوئی چھوٹا سا پیغام؟ پیغام یہی ہوگا کہ نعرے لگانے کے بجائے جو نعرے لگاتے ہو اس کو پریکٹیکل کرنا شروع کر دو. اپنی طاقت استطاعت کے مطابق کام کرنا شروع کر دو. اپنے اندر انسانی ہمدردی پیدا کرو. انسانی ہمدردی سے مراد یہ کہ جو آپ کی طاقت ہو استطاعت ہو اس کے حساب سے کسی کو فائدہ پہنچاؤ. صحیح. کسی کو فائدہ پہنچاؤ، چاہے آپ وکیل ہو وکالت کے ذریعے، ڈاکٹر ہو علاج کے ذریعے، جج ہو انصاف کے ذریعے، پولیس ہو جرائم کے خاتمہ کے ذریعے. آپ اگر ملازم ہو تو اپنے مالک کے ساتھ غلط نہ کریں. مالک تو خیر غلط لفظ ہے، لیکن جو آپ کے باس ہو تو ملازموں کے ساتھ غلط نہ کریں. لوگوں کو ان کا حق دے دو، ختم کر. بس صحیح، سب سے اچھی بات یہی ہے. اچھا آفاق بھائی، ایک آخری سوال اور سب سے اس پوڈ کاسٹ کا اہم سوال، آپ کی شادی ہو گئی یا نہیں؟ یہ انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا. چلے ناظرین کرام، ہم نے آفاق بھائی کو بونڈ کر لیا ہے اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے اس خطرناک سوال کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر یہ نہ کہہ دیتے کہ نہیں ہوئی تو شاید یہاں پہ کوئی 500 رشتے ان کے لیے آ جاتے، ان کے گھر والوں کے لیے مشکل ہو جاتی. اگر یہ کہتے تو ہو گئی ہے تو کتنے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے آفاق بھائی نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اس راز کو ابھی راز ہی رہنے دیا جائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.